اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث جو ہے وہ مطہرات میں چل رہی تھی۔ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پہلی چیز جو مطہرات میں سے ہے اور مین ہے وہ ہے پانی، دوسری جو ہے وہ زمین ہے، تیسرا جو ہے وہ سورج ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے استحالہ کو بیان کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے انقلاب کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ انتقال کو بیان کیا۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ مطہرات میں سے ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے ساتویں چیز بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے اسلام۔ جی ہاں، اسلام بھی جو ہے وہ مطہرات میں سے ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ کافر ہے، غیر کتابی کافر ہے، ہم اس پر جو ہے وہ نجس العین کا حکم لگاتے ہیں۔ یہی کافر جو غیر کتابی کافر ہے اور ہم اس پر نجس العین کا حکم لگاتے ہیں، اگر یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور شہادتین کا اظہار کرتا ہے تو ہم اس پر پاک ہونے کا حکم لگائیں گے۔ جیسا کہ ہم آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ شراب تھی اور وہ جو ہے وہ سرکے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جب شراب تھی تو ہم اس پر نجس العین کا حکم لگاتے تھے، وہی شراب جو ہے وہ کوئی کیمیکل ڈالنے کی وجہ سے سرکے میں تبدیل ہو گئی ہے، تو اب ہم اس پر سرکہ کیونکہ پاک ہوتا ہے تو ہم اس پر پاک ہونے کا حکم لگائیں گے۔ تو یہ شخص جو غیر کتابی کافر تھا، اس پر ہم نجس العین کا حکم لگاتے تھے، ابھی جو ہے تبدیل ہو کر کافر سے جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے، تو ہم اس پر جو ہے وہ پاک ہونے کا حکم لگائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بات جو ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جو کفر کی وجہ سے نجاست تھی، اسلام لانے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ باقی نہیں رہی۔ لیکن جو نجاست عارضہ تھی، فار ایگزامپل اس کو میں مثال کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ یہ ایک غیر کتابی کافر تھا، ملحد تھا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ جب یہ کافر تھا تو اس نے شراب پی، شراب جو ہے وہ اس کے بدن پر لگی اور اس کے لباس پر لگی، تو کیا اسلام لانے کی وجہ سے اس کا جو بدن شراب کی وجہ سے نجس تھا، یا اس کا لباس شراب کی وجہ سے جو نجس تھا، کیا وہ بھی پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں نجاست عارضہ۔ اس اسلام لانے کی وجہ سے یہ جو لباس اور بدن شراب کی وجہ سے نجس تھا، یہ جو ہے وہ اسلام لانے کی وجہ سے جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا، اس کو علیحدہ سے پاک کرنا پڑے گا۔ یعنی فقط جو کفر کی نجاست تھی، اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور ہم پاک ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ نجاست عارضہ باقی رہے گی، اس کو علیحدہ مسلمان ہونے کے بعد اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ اس کو جو بدن جو ہے وہ جو شراب کی وجہ سے نجس ہے، اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آپ کے سامنے تفصیل بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، کافر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک اصلی کافر ہوتا ہے اور ایک مرتد ہوتا ہے۔ جو کافر اصلی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک غیر کتابی کافر ہے اور ایک کتابی کافر ہے۔ جو غیر کتابی کافر ہے اس کے کیا میننگ ہیں؟ یعنی جو شخص ملحد ہے، کسی دین کو نہیں مانتا، کسی دین پر بلیو نہیں رکھتا، یہ جو ہے وہ غیر کتابی کافر ہے اور نجس العین ہے۔ اسی طرح ایک شخص کسی دین پر بلیو تو رکھتا ہے لیکن وہ دین سماوی میں سے نہیں ہے،
جیسا کہ بدھ مت ہیں تو یہ بھی نجس العین ہے۔ تو جو غیر کتابی کافر ہے وہ نجس ہے۔ جو کتابی کافر ہے، جو دوسری قسم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر بلیو رکھتا ہے اور اسی طرح کسی آسمانی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب پر بھی بلیو رکھتا ہے، جیسا کہ کرسچن ہیں یا یہودی ہیں، تو یہ کتابی کافر کہلاتے ہیں۔ المرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ کے نزدیک کتابی کافر جو ہے وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری قسم کہ جو مرتد ہے، جو مرتد کافر ہے۔ مرتد کی کیا میننگ ہیں کہ ایک شخص پہلے دائرہ اسلام میں تھا، پھر جو ہے وہ دائرہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا گیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم مرتد کہتے ہیں۔ دیکھیں اس کے کیا حکم ہوگا مرتد کا نجاست اور طہارت کے حوالے سے۔ یہ جو مرتد ہے ہم دیکھیں گے کہ اس نے دائرہ اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں چلا گیا، تو ہم دیکھیں گے کہ دائرہ کفر میں اس نے کون سا دین اختیار کیا ہے۔ اگر یہ کتابی کافر ہوا، یعنی اسلام سے خارج ہو کر کرسچن ہو گیا ہے یا یہودی ہو گیا ہے، تو جو کتابی کافر ہے وہ پاک ہے، لہذا یہ ابھی بھی پاک ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر ملحد ہو گیا ہے، تو اس صورت میں ہم اس پر جو ہے وہ عین نجس کا حکم لگائیں گے۔ لہٰذا جو مرتد ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر جو کفر کے دائرے میں گیا ہے، وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ کتابی کافر ہوا ہے یا غیر کتابی کافر ہوا ہے۔ اگر غیر کتابی کافر ہوا ہے تو نجس العین ہے، اور اگر جو ہے وہ کتابی کافر ہوا ہے تو وہ نجس العین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو مرتد ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مرتد فطری ہوتا ہے اور ایک مرتد ملی ہوتا ہے۔ مرتد فطری سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسا انسان کہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوا، یعنی جب وہ پیدا ہوا تو اس کے والدین دونوں مسلمان تھے یا والدین میں سے کوئی ایک مسلمان تھا، یعنی فطرت اسلام پہ پیدا ہوا۔ پھر جب وہ مرحلہ تمییز میں داخل ہوا، یہی بچہ جو مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا، جس کے والدین مسلمان تھے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان تھا، ابھی یہی بچہ جب ممیز ہوا، جب خیر اور شر کے اندر اس نے تمیز کرنے کے مرحلے کو پہنچا، جب اس مرحلے میں پہنچا کہ یہ کفر ہے یہ اسلام ہے، تو اس نے اسلام کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کافر ہو گیا اور اس نے کفر اختیار کیا۔ تو گویا کہ یوں مراحل ہیں کہ جب پیدا ہوا تو دونوں والدین مسلمان تھے یا والدین میں سے کوئی ایک مسلمان تھا، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب ممیز ہوا تو اسلام کا اظہار کیا، اس کے بعد جو ہے وہ کفر اختیار کیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرتد فطری، کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا اور ابھی اس فطرت سے روگردانی کی ہے اور دائرہ کفر میں چلا گیا ہے۔ اس کے بہت سخت احکام ہیں۔ جو مرتد فطری ہے اس کے شریعت میں بہت سخت احکام ہیں۔ اگر ایک مسلمان کہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوا اور اسی فضا میں پلا اور بڑا، اور جب ممیز ہوا پھر جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد جو ہے اس نے کفر اختیار کیا، یہ جو ہے اس کے بہت سخت احکام ہیں شریعت مقدسہ میں۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی جو ہے وہ گویا کہ زوجہ اس سے جدا ہو گئی ہے اور وہ عدت وفات میں چلی جائے، اس کی میراث جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے گی، اور بہت زیادہ سخت احکام ہیں اس کے بارے میں۔
لہٰذا کسی پر مرتد ہونے کا حکم لگانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ میں فلاں کو مرتد کہہ رہا ہوں، اور اس کے شریعت مقدسہ میں بہت سخت احکام ہیں۔ یہاں پر بھی پھر اس کے آگے بحث ہے کہ کیا مرتد فطری کی توبہ قبول ہے یا توبہ قبول نہیں ہے۔ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ ظاہراً قبول ہے، جو ہے وہ باطناً قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ المرجع الاعلی آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ مرتد فطری کی توبہ جو ہے وہ ظاہراً بھی قبول ہے اور باطناً بھی قبول ہے۔ یہاں پر ظاہراً توبہ قبول ہے اور باطناً بھی قبول ہے، یہ بھی ایک بحث ہے، اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مرتد فطری ہے اس کی توبہ قبول ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، آپ بڑی کتابوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری قسم جو ہے وہ مرتد ملی ہے۔ مرتد ملی کے کیا میننگ ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ انسان ہے کہ جب پیدا ہوا تو اس کے والدین کافر تھے، پھر جو ہے وہ مرحلہ تمیز کو پہنچا اور جو ہے وہ مسلمان ہوا، پھر مسلمان ہونے کے بعد پھر دوبارہ کافر ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے دونوں والدین کیا تھے؟ کافر تھے۔ پھر مرحلہ تمیز کو پہنچا اور بالغ ہوا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسلام سے خارج ہو کر کفر میں چلا گیا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے ملت سے روگردانی کی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ خاص احکام ہیں کہ جو ہے وہ اس کی میراث تقسیم کی جائے گی یا میراث تقسیم نہیں کی جائے گی، اس کے بھی جو ہے وہ خاص احکام ہیں جو آپ بڑی کتابوں میں انشاءاللہ آپ کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو 8ویں چیز مطہرات میں سے ہے وہ ہے تبعیت۔ تبعیت کے کیا میننگ ہیں کہ ایک چیز کسی دوسری نجس چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے یہ چیز بھی اس کی اتباع میں پاک ہو گئی ہے، یعنی ایک دوسری چیز پاک ہوئی، اس کی اتباع میں یہ جو نجس چیز تھی یہ بھی جو ہے وہ پاک ہو گئی ہے، اس کو ہم شریعت مقدسہ میں تبعیت کہتے ہیں۔ اور طبیعت جو ہے یہ چند امور میں جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، اس کے چند موارد ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مورد یہ ہے کہ اگر ایک کافر فیملی ہے، ان کے والدین جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں اس کافر فیملی کے، ان کا کیا حکم ہوگا؟ جو بڑے تھے، بالغ تھے، ممیز تھے، انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا، دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو پاک ہو گئے، لیکن ان کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر قاعدہ تبعیت جاری ہوگا کہ وہ جو چھوٹے بچے ہیں اور ان کے والدین اسلام لے آئے ہیں، وہ والدین کی تبعیت میں وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ ایون یہاں تک کہ اگر دادا دادی مسلمان ہو جاتے ہیں، کافر تھے، اور پوتا انہی کے پاس رہتا ہے اور انہی کی زیر کفالت ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہے، اگر دادا دادی جو ہے وہ اسلام لے آتے ہیں تو ان کی تبعیت میں وہ چھوٹا بچہ جو ابھی تک فیڈنگ کرتا ہے وہ بھی جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کی یہاں پر جو ہے وہ چند شرائط ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ کب پاک ہوگا؟
پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بچہ ممیز نہ ہو۔ اگر ایک کافر فیملی تھی، والدین اسلام لے آئے، لیکن بچہ اسلام اور کفر کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا، ممیز تھا، بچے نے کہا بابا میں اسلام نہیں لاتا، میں خود سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، میں اسلام نہیں لاتا، والدین اسلام لے آئے، تو کیا اس صورت میں والدین کے اسلام لانے سے یہ جو ممیز بچہ ہے جو انکار کر رہا ہے کہ میں اسلام نہیں لا رہا، یہ پاک نہیں ہوگا؟ اسی طرح جو چھوٹا بچہ پاک ہوگا طبیعت میں، ضروری ہے کہ وہ مسلمان کے زیر کفالت ہو۔ اگر ریاست اسے اپنے زیر کفالت لے لیتی ہے، ایک فیملی جو ہے وہ مسلمان ہوئی اور بچہ جو ہے ان کے پاس زیر کفالت نہیں ہے، وہ کسی اور کے پاس زیر کفالت ہے یا ریاست کے پاس زیر کفالت ہے، تو اس صورت میں وہ بچہ اگرچہ اس کے والدین اسلام لائے ہیں، وہ بچہ جو ہے وہ قاعدہ تبعیت کے ذریعے پاک نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو بچہ کہ جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قاعدہ تبعیت میں اگر اس کے والدین اسلام لے آتے ہیں یا اس کے جو ولی ہیں وہ اسلام لے آتے ہیں، تو وہ قاعدہ تبعیت کے ذریعے پاک ہو جائے گا۔ یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ جب اس کا انتہائی قریبی جو ہے وہ کافر نہ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر دادی دادا اسلام لے آتے ہیں تو کیا پوتا ان کی طبیعت میں پاک ہو جائے گا اور ہم اس پر ظاہراً اسلام کے حکم لگائیں گے؟ در حالانکہ جو والد ہے وہ ابھی تک کافر ہے اور یہ بچہ والد کی زیر کفالت ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ دادی دادا کے ایمان لانے سے، اسلام لانے سے وہ بچہ جو ہے وہ قاعدہ طبیعت کے ذریعے پاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مورد جو آپ کے سامنے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ایک برتن میں شراب پڑی تھی، تو یہ برتن شراب کی وجہ سے نجس تھا، ابھی کوئی کیمیکل ڈالنے کی وجہ سے یہ شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی ہے، تو یہ پہلے شراب تھی ابھی سرکہ، ٹھیک ہے، یہ تو پاک ہو گیا۔ وہ برتن جو پہلے شراب کی وجہ سے نجس تھا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر بھی قاعدہ تبعیت جاری ہوگا کہ یہ جو برتن شراب کی وجہ سے نجس تھا، یہ جو ہے وہ ابھی شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی ہے، تو اس کی اتباع میں وہ برتن بھی پاک ہوگا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کوئی اور شراب کے علاوہ کسی نجاست کی وجہ سے یہ برتن نجس نہ ہو۔ اگر کسی اور نجاست کی وجہ سے نجس ہوا تو پھر پاک نہیں ہوگا۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ جہاں پر قاعدہ تبعیت جاری ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب کسی میت کو غسل دیا جاتا ہے تو جب تیسرا غسل مکمل ہو جاتا ہے، غسل میت کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو جس تختے پر میت کو غسل دیا گیا ہے، غسل دینے والے نے جو اپنے ہاتھ لگائے ہیں، وہ جو کپڑا ہم نے میت کی شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے یوز کیا ہے، یہ تینوں غسل مکمل ہونے کے بعد، غسل میت مکمل ہونے کے بعد یہ تینوں چیزیں ایٹومیٹیکلی یہ پاک ہو جائیں گی قاعدہ طبعیت کے ذریعے۔ البتہ کیا غسل دینے والے کا اگر لباس نجس ہو گیا ہے یا اس کا بدن نجس ہو گیا ہے یا باقی آلات کچھ اور ہیں وہ نجس ہو گئے ہیں، تو کیا وہ بھی پاک ہو جائیں گے؟ تو المرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ اتنی زیادہ وسعت کے قائل نہیں ہیں، احتیاط واجب کی بنا پہ وہ پاک نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ
चौथा मौरद कि अगर कोई मुसलमान, अगर किसी मुसलमान के यहाँ, चौथा मौरद ये है कि एक काफिर बच्चा है जो मुसलमान की कस्टडी में है, मुसलमान के यहाँ है, मुसलमान ने उसे जो है वो असीर बनाया हुआ है, तो ये जो काफिर बच्चा है जो मुसलमान की कस्टडी में है, ये जो है वो कायदा तबीयत के जारी करते हुए ये भी जो है वो पाक होगा। लेकिन शर्त यह है कि ये जो काफिर बच्चा है ये मुमय्यज़ ना हो। अगर ये मुमय्यज़ है, इस्लाम और कुफ्र की सूझबूझ रखता है और वो कहता है कि बेशक मैं आपकी कस्टडी में हूँ लेकिन मैं अपनी जो बिलीव है, अपना अकीदा है उस पर बाकी हूँ और मैं जो है वो मुसलमान नहीं हुआ, तो इस सूरत में फिर कायदा तबईयत जारी नहीं होगा और यहाँ पर जो है उस पर जो है वो तहारत और इस्लाम का हुक्म नहीं लगाएंगे हम। इसके बाद जो है वो पांचवा मौरद जहाँ पर कायदा तबईयत जारी होता है, और ये भी आपके सामने पहले बयान हम कर चुके हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े नजस हैं या चावल नजस हैं या दाल नजस है और आपने एक टब के अंदर इनको डाला है और आप पाक करना चाह रहे हैं, तो जब ये चावल और दाल ये जो नजस थी आपने पाक किया, जब ये पाक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जिस बर्तन के अंदर आप उसे पाक कर रहे थे वो बर्तन भी खुद ब खुद जो है वो पाक हो जाएगा। उसको अलहदा से पाक करने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे ये बर्तन नजस हो गया था, लेकिन बर्तन जब नजस हो जाता है तो उसके ख़ास अहकाम होते हैं, लेकिन वो अहकाम जो है वो अभी यहाँ पर जारी नहीं होंगे। जब ये दाल और चावल पाक होंगे तो वो बर्तन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसकी इत्तिबा में जो है वो बर्तन भी पाक हो जाएगा। छठा मौरद ये है, और ये भी आपके सामने पहले हम बयान कर चुके हैं, वो ये है कि एक बहुत बड़ा बर्तन है जो एक जगह पे नस्ब है, अगर वो नजस हो जाता है तो उसको हम जो है वो कलील पानी से पाक करना चाहते हैं और कलील पानी में धोवन को जुदा किया जाता है। तो अगर ये बर्तन नजस हो गया है और हम उसे कलील पानी से पाक कर रहे हैं तो किसी तरीके से वो धोवन हमने निकालना है, किसी बर्तन के ज़रिए या किसी आला से। तो जो बर्तन और आला हम यूज़ करेंगे उस गुसाला और धोवन को निकालने के लिए, जब ये बर्तन पाक हो जाएगा तो इसकी इत्तिबा में ये जो बड़ा बर्तन जो था ये जब पाक हो जाएगा तो इसकी इत्तिबा में वो छोटा बर्तन या वो आला कि जिसके ज़रिए हम पानी गुसाले का और धुआं का निकालते रहें, वो बर्तन भी पाक हो जाएगा और वो आला भी ऑटोमेटिकली पाक हो जाएगा, उसको अलहदा से पाक करने की ज़रूरत नहीं होगी। सातवां और आखिरी मौरद कि ज़मीन का ज़ाहिरी हिस्सा भी नजस था और बातिनी हिस्सा भी नजस था। सूरज की शुआ जो है वो ज़ाहिरी हिस्से पर पड़ी है, बातिनी हिस्से पर नहीं पड़ी। ज़मीन के अंदर जो हिस्सा है उस पर नहीं पड़ी, लेकिन ज़ाहिरी हिस्सा भी नजस है और बातिनी हिस्सा भी, अंदरूनी हिस्सा भी ज़मीन का नजस है। लेकिन सूरज की शुआ किस पर पड़ी है? डायरेक्ट ज़ाहिरी हिस्से पर। लेकिन क्योंकि बातिनी हिस्सा है उसकी इत्तिबा में जब ज़ाहिरी हिस्से पर जो है वो सूरज की शुआ पड़ी है और ज़ाहिरी हिस्सा खुश्क हो गया है और बातिनी हिस्सा भी साथ खुश्क हो गया है, अगरचे उस पर डायरेक्ट जो है वो सूरज की शुआ नहीं पड़ी, जब इसके दरमियान ज़्यादा फासला ना हो तो इस सूरत में बातिनी हिस्सा भी ज़ाहिरी हिस्से के इत्तिबा में पाक हो जाएगा। तो ये आज हमने आपके सामने दो मुताहिरात में से दो चीज़ों का ज़िक्र किया कि एक इस्लाम है कि जब इंसान जो है वो दायरा कुफ्र से खारिज होकर इस्लाम के दायरे में आता है तो इस्लाम जो है वो पाक होने का सबब बनता है। और उसके बाद जो है वो तबईयत को ज़िक्र किया और तबीयत के मसादी को ज़िक्र किया।
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।